سب سے پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیے. اپنی رائے اس کے متعلق دے دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بل بالکل ٹھیک ہے، 100% اس کی حمایت کرتا ہوں. اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ باقی دنیا کے اسلامی ممالک جن کے اندر سعودی عرب شامل ہو، ایران شامل ہو، ترکی شامل ہو، ملیشیا شامل ہو، اگر وہاں پر بچیوں کی شادی کی حد جو ہے 18 سال مقرر کر دی گئی ہے، تو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل اور ہمارے علماء کو بھی اپنی سوچ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. سیاست کے اندر لا تعلق ہو چکے ہیں. جو اپوزیشن کی بڑی سیاست ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، اور مذہبی جماعتوں کے پاس اس وقت کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہے نہیں. جی، مصطفیٰ نواز کھوکر نامی پیپل پارٹی کے ایک سیاستدان ہیں، اور اسلامی حقوق کمیشن جو ہمارے پاکستان کا ایک ادارہ ہے اس کے یہ چیئرمین بنائے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو جناب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اسلام پر اور دین کے کسی مسئلے پر کمنٹ کرنے سے پہلے کم از کم قرآن مجید پڑھ لیتے. آپ نے یہ بات کہی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 18 سال سے پہلے شادی کرنے اور نکاح کرنے کو ایک جرم قرار دیا ہے. غیر قانونی نہیں بلکہ کیا قرار دیا ہے؟ جرم قرار دیا ہے، اور اس پر سزا بھی رکھی ہے. اللہ اکبر. کاش کہ یہ سزا زنا کرنے والے کے لیے ہوتی، کاش کہ یہ سزا چوری کرنے والے، کرپشن کرنے والے کے لیے ہوتی، کاش کہ یہ سزا شراب کے اڈے چلانے والے اور شراب کے پرمٹ دینے والے لوگوں کے لیے ہوتی. لیکن آپ لوگوں نے اسلامی حقوق کمیشن کے نام پر آپ لوگوں نے اسمبلی کے اندر یہ بل رکھا اور قرارداد پیش کی کہ 18 سال سے قبل کسی کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، یا معاشر الشباب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں. تو شریعت میں نوجوان کون ہوتا ہے؟ جو عاقل البالغ ہو. بالغ جب پہلی دفعہ لڑکی کو حیض آ جائے، پہلی دفعہ لڑکی کو احتلام ہو جائے، ایسی حالت میں وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کو شباب کہا جاتا ہے، بالغ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر تم نکاح کی استطاعت رکھو فلیتزوج، تو نکاح کرو. کیوں؟ کیونکہ نکاح انسان کی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور پاکیزگی دیتا ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، آپ سیاستدان سیاست کریں. آپ کا کام دین کے کام میں دخل اندازی دینا نہیں ہے. اور جب دلیل کے طور پر آپ نے کیا پیش کیا جی کہ وقت کے ساتھ ہم آہنگ کریں کہ سعودی عربیہ نے بھی تو کیا ہے، فلاں ملک نے بھی تو کیا ہے، فلاں نے بھی تو کیا ہے. ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ فلاں ملک نے اسلام کو ترک کر دیا تو ہم بھی ترک کر دیں. اہل عرب نے اگر بے حیائی کو پروموٹ کیا، حرمین کے اندر ناچ گانا کیا، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ ہوں گے؟ نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اگر سعودی عربیہ نے کر دیا، ایران نے کر دیا، چاہے کہ ترکیہ نے کر دیا. اب ترکی کے اندر بھی تو ہم جنس پرستی کا بل ہے، تو آپ کیا کہیں گے جناب؟ وہاں پر لڑکے کی شادی کو جائز قرار دیا ہوا ہے ان کی اسمبلی نے. تو پاکستان کو بھی وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. بنگلہ دیش نے بل پاس کیا کہ جو عورتوں کو جو ہے وہ کام اور اس کو کوئی بھی نوکری وغیرہ حاصل نہیں ہے تو وہ نعوذ باللہ اپنا جسم بیچ کر وہ اپنا پیٹ پال لے. یعنی زنا کی کھلی اجازت قانونی طور پر دی گئی. تو کل کو جب یہاں پر زنا کے بل پاس ہوں گے تو ہم کہیں گے وقت کے ساتھ مانگ کریں. یہ 18 سال جو سزا رکھی گئی ہے، گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی بھی جیل جائیں گے، اس کے ماں باپ بھی جائیں گے، مولوی صاحب بھی جائیں گے. تو ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ جناب مولوی صاحب جیل جائیں گے تو ہم اس لیے بات کر رہے ہیں. اگر مولوی صاحب نہ بھی جائیں تو پھر بھی یہ جو بل ہے یہ اسلام اور شریعت کا تمسخر آپ نے اڑایا ہے اور دین کی خلاف ورزی ہے. تو خدا کے لیے دین پر کمنٹ کرنے سے پہلے قرآن کی یہ آیت یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی کسی مسئلے میں تم آپس میں جھگڑا کرو، اختلاف کرو، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اپنا مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے وہاں سے اس کا حل تلاش کیا جائے۔ آپ خود ہی حل تلاش کیے جا رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ سیاست کریں۔ آپ نے کبھی بھی پیپل پارٹی کے وڈیروں اور سندھ کے وڈیروں پر بات نہیں کی۔ سندھ کی عوام بھوکی پیاسی مر رہی ہے، ان کے پاس روڈیں نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، نوکری کے لیے کام نہیں ہے، اور ان کے گھر بار کچے ہیں، آج بھی وہ 17ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کبھی تھر کے غریبوں کی بات نہیں کی۔ آپ کی اگر زبان چلی بھی تو شریعت کے خلاف جو بل پاس ہوا آپ کی زبان اس پر چلی، تو آپ اوپر سے مولویوں پر اور علماء کرام پر آپ طنز کر رہے ہیں کہ علماء کرام جو ہے اس پر بات کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ نہ خدا کے لیے، یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف بل پاس نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ ہی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آئین پاکستان میں قرارداد مقاصد کے اندر یہ بات رکھی کہ ملک خدا داد پاکستان، یہاں پر اللہ کے قانون کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا، کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، کبھی بھی دین پر کمنٹ مت کریں جب تک پڑھ نہ لیں۔ آپ جس مرضی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، مجھے مسلک سے غرض نہیں ہے، لیکن کم از کم قرآن تو مانتے ہیں نا مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو پہلے قرآن پڑھ لیں، پہلے دین، اور دلیل دے رہے ہیں میری بیٹی 13 سال کی، میں کیسے الاؤ کر سکتا ہوں؟ تو بھائی آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ کی 13 سال کی بیٹی تو آپ اس کا نکاح کر دو؟ دین لازم نہیں قرار دے رہا، لیکن جس کو حاجت ہے، شرعی ضرورت ہے، اگر وہ کرنا چاہے اپنے بچوں کا نکاح، یا اولاد خود ہی کہے کہ مجھے حاجت ہے نکاح کی، تو کیا آپ اس کا نکاح نہیں کریں گے؟ آپ نکاح کرنے والے کو جیل میں ڈالیں گے، لڑکا لڑکی کو جیل میں ڈالیں گے، اور لاکھوں روپے ان کو جرمانہ ڈالیں گے، ان کو 1 سال کی قید دیں گے؟ تو یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے؟ یہ تو شریعت اور قرآن اور سنت کے بالکل مخالف بل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا رحم فرمائے۔